अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल मैं इंतज़ार करके तंग नहीं हुआ, क्योंकि अंसारी साहब हमारे आईजी हैं और हमारी हुकूमत में भी और हुकूमत के बाद भी इनसे मेरा राब्ता रहता है। वी प्राउड फॉर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, हमारे मुल्क की जितनी भी पुलिस है, क्योंकि ज़ाहिर है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पुलिस होती है, अवाम का क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करती है, उनमें अपनी भी कमजोरियां होती हैं, उससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहरहाल अवाम का डे टू डे राब्ता जो रहता है वो हमारी पुलिस से रहता है। और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस उस लिहाज से मिसाली है कि पिछले 10-15 साल में सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस पूरे पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है और हमारा खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंस है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टेररिस्ट अटैक्स यहाँ पे हुए हैं और कोई इलाका हमारा खैबर पख्तूनख्वा का ऐसा नहीं है जहाँ अटैक ना हुए और जहाँ शहीदों की और पुलिस के जवानों की शहादतें ना हुई हों। मैंने बड़े गौर से जो है पुलिस चीफ की बातें सुनी हैं और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, जो उन्होंने एक्नॉलेज भी की है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब हमारी ये पख्तूनख्वा पुलिस को ओन करती हैं। चाहे वो एएनपी हो जो हमसे पहले हुकूमत में थी 2008 से 13 तक, और उससे पहले जेएमएम में थी, और उसके बाद हम हैं 9 साल से। मैं इनको अश्योर करना चाहता हूँ पख्तूनख्वा पुलिस को आपकी वसातत से और उनके आईजी के थ्रू कि इंशाल्लाह द होल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज सारे आपके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। और कल जो कुछ वाकयात हुए, जाहिर है एक फितरी एक रिएक्शन भी था, क्योंकि 100 से ज्यादा या 100 के करीब लगभग जो शहादतें हुई हैं, ये बहुत बड़ा सानिया है। आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद पेशावर पे और पख्तूनख्वा पे ये दूसरा शायद बहुत बड़ा सानिया है, और पूरा पेशावर, पूरा खैबर पख्तूनख्वा बहुत अफसरदा था, शोक की एक फिजा थी। और इंशाल्लाह हौसले इनके बहाल हुए हैं। आज आईजी साहब ने उनको एड्रेस भी किया है और हम सब उनके साथ हैं इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम सब ने, सिविलियंस ने भी शहादतें दी हैं, वो कलाम सर, अब उन पुलिस अफसरों का बात कर लें जो कल शेख रशीद साहब के घर पहुंचे रात को। सर, उन पुलिस अफसरान पे भी बात कर लें जी। देखिए, शेख रशीद साहब के साथ कल हुआ है बड़ा अफसोसनाक। मैं समझता हूं कि जब एक तरफ शहादतें हो रही हैं, मुल्क पे दहशतगर्दी के साए दोबारा मंडलाना शुरू हुए हैं, ये शायद ये वक्त आखिरी एक वक्त है जिसमें हम, ये आखिरी काम है जो हम कर सकते हैं कि जिस तरह से आप ही के फील्ड के जो हैं इमरान रियाज साहब को जिस तरह कल गिरफ्तार किया गया है, पता नहीं उन्होंने कौन सी दहशतगर्दी की है। और शेख रशीद साहब जो है, शेख रशीद साहब से पता नहीं इस हुकूमत को क्या खुदा वास्ते का बैर है। शेख रशीद साहब को तो इन चीजों से डराया नहीं जा सकता। मेरे ख्याल में चीजों की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इस वक्त मुल्क इन चीजों का मुतअम्मल नहीं है। इस वक्त मुल्क को एक सियासी इत्तेफाक की एक फजा चाहिए और एक मसाइल का हल सियासी तौर पे चाहिए। ये पर्चे, गिरफ्तारियां, ये चीजें ना किसी सियासतदान का हौसला तोड़ सकती हैं, सियासी कारकुन का, ना इससे कोई फायदा होने वाला है। बहरहाल जो हुआ है रात, मेरे ख्याल में बहुत बुरा हुआ है। सर, अब ये शेख रशीद साहब के बाद अब शंदाना गुलजार साहबा के हवाले से भी सुन रहे हैं कि उन पर भी मुकदमा दायर कर दिया गया बगावत का और या गद्दारी का। अब ये अब मामलात हैं, आपको पता है कि जी सना साहिबा, मैं एक अर्ज करूं? जी सर, जी देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। पिछले हफ्ते आपका मेरा प्रोग्राम हुआ है, मेरे ख्याल में काफी सख्त प्रोग्राम हुआ था। आज मैं फिर आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरी बहन है, नहीं, प्रोग्राम में कर रहा हूँ। वी बोथ स्पीक आवर माइंड व्हिच इज एक्सेप्टेबल सर। बिल्कुल आपकी बात तो ये बात मैंने क्यों की है? देखें, ये बात मैंने इसलिए की है, कि वो कहते हैं ना कि लेट्स एग्री टू डिसएग्री, कि हम सब एक तरह नहीं सोच सकते, लोगों की सोच में फर्क होगा। और जिस तरह 3 दिन पहले जो हुआ खैबर पख्तूनख्वा में हमारी पुलिस के साथ, जो इतना ऐसा हादसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता किस तरह की मस्जिद में जाके होगा, उसका एक रिएक्शन आना। क्योंकि शंदाना बीबी जो है वो पेशावर वैली में ही उधर ही रहती हैं। उनके, आपको नहीं पता, उनके वालिद हमारे एमएनए रहे, शायद आप जानते भी होंगी, मे बी आपके किसी प्रोग्राम में भी आए हो। एमएनए गुलजार लाला जो ही वाज रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, चीफ ब्यूरोक्रेट रहे हमारे प्रोविंस के, बड़े टॉप के ब्यूरोक्रेट थे और बहुत बड़ा नाम था उनका। उन्होंने मुश्किल सूरत हाल में, एक्स फाटा एरियाज में और मुश्किल जगहों पे, दहशतगर्दी वाली जगहों पे उन्होंने ड्यूटियां की हैं। तो उनकी, अब गुलजार लाला की बेटी को उनकी वफात के बाद उसको गद्दार कहना और उस पर गद्दारी के पर्चे काटना, मेरे ख्याल में ये बहुत ही नामुनासिब है। इस पे एक अफसरदगी भी है और इस पे एक लोगों को इसके खिलाफ एक रिएक्शन भी है कि यार ये क्या, ठीक है उन्होंने बातें की हैं, अल्फाज के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए, लेकिन हर किसी पे गद्दारी के पर्चे। देखें, मुझे एक बात बताएं,
میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک پروگرام میں ایکسپریس پہ بات کی، اس میں خرم دستگیر تھے میرے ساتھ رحمان نظر کے پروگرام میں، وہاں بھی میں نے یہ بات کی، آپ کے پروگرام میں بھی کر رہا ہوں کہ دیکھیں جیلم کی جو سرزمین ہے نا، جیلم کی، جیلم غدار پیدا نہیں کرتا، جیلم وفادار پیدا کرتا ہے جو لڑتے ہیں پاکستان کے لیے، بارڈر پہ بھی لڑتے ہیں، سیاست میں، پولیس میں بھی۔ فواد چودھری سب کچھ ہو سکتا ہے، فواد چودھری سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ غداری وطن نہیں ہے۔ اس پہ جب غداری کا، اس پہ جب اسٹیٹ کے خلاف ایکشن لینے کا ایک جو پرچہ اس سر کے کوئی خلاف بھی کٹا، غدار نہیں ہے، یہ تو یہ میں بھی آپ سے اگری کرتی ہوں سر، کوئی بھی۔ دیکھیں یہ چیز جو ہے، یہ آخری کام ہے جو اس وقت ہمیں چاہیے، یہ آخری کام ہے۔ یہی تو وہ چاہتے ہیں جو بم پھاڑنے آتے ہیں، یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف بم پھاڑیں، ان کے جنازے اٹھیں اور پھر یہ ایک دوسرے کے گوشت نہ اٹھیں، ایک دوسرے پہ غداری کے پرچے کاٹیں۔ This is not what we want. This is not what the doctors have ordered us. ہمیں چاہیے کہ جو ابھی ایف ایکس کمیٹی کا کچھ میں سن رہا ہوں کہ اعلان ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ابھی سیاسی اختلافات جو ہے ٹیررزم کی حد تک ایک سائڈ پہ رکھیں، باقی الیکشن ہونا چاہیے، بالکل وقت پہ ہونا چاہیے، سیاسی اختلافات باقی فیلڈز میں رہیں گے، لیکن ملک کی سلامتی، جوانوں کی زندگیاں اور پاکستان کے عوام کی حفاظت، یہ ایسی چیز ہے جس میں اس طرح کی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ لوگوں پہ غداری کے پرچے کاٹیں۔ فواد جو ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، فواد چودھری سب کچھ ہو سکتا ہے، ہی از ناٹ اے ٹریٹر، وہ غدار نہیں ہے بھائی۔ ٹھیک ہے سر، اور یہ آپ کی بات سے میں اگری بھی کرتی ہوں، لیکن یہ بتا دیجیے گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا شیخ رشید صاحب کے ساتھ، لیکن جو عمران خان صاحب نے کیا، اس کے بعد ری ایٹریٹ کیا شیخ رشید صاحب نے زرداری صاحب کے حوالے سے، کسی دہشت گرد تنظیم کو انہوں نے پیسے دے دیے ہیں اور وہ مجھے مروا دیں گے، ابھی اس طرح کی بات کرنا سر کہ کل کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ خود ہی اپنی عدالتیں لگا دیتے ہیں، ہمارے ہاں انسائٹ کریں گے تو بہت سارے ایسے جرائم ہیں جو پاس میں ہوئے ہیں سر، جن کو میں دوبارہ دہرا نہیں سکتی، لیکن ہماری عوام پھر ظاہر ہے کہ اپنی عدالتیں لگائے گی، خدائی فوجدار بنے گی، تو یہ بھی تو کتنا ڈینجرس آپ پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے چیف کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں جن کو آلریڈی تھریٹس ہیں، جن کے بیٹے کو آلریڈی تھریٹس ہیں، اس کے بعد جس طرح کہ آج نعرے لگا رہے تھے شیخ رشید صاحب، سر وہ بھی تو درست نہیں ہے نا۔ دیکھیے عمران خان صاحب ملک کے سابق وزیر اعظم، ان پہ ایک جانی حملہ ہوا اور اللہ نے ان کی زندگی بچائی۔ میرے خیال میں حکومت نے اس میں وہ تندہی نہیں دکھائی جو ان کو دکھانی چاہیے تھی، اور وہ فکر و پریشانی کہ سیاست تو ہوتی رہے گی، لیکن اگر میرے ملک کے سابق صدر یا میرے ملک کے سابق وزیر اعظم، یہ بڑے عہدے ہیں، ریاستی عہدے ہیں، اور دنیا میں اس سے ہماری بدنامی ہوتی ہے جب کبھی ایسا واقعہ ہوتا ہے۔ تو جیسے ماضی قریب میں جو ہے اعتزاز احسن جو ہے احسن اقبال صاحب جب انٹیریئر منسٹر تھے، ان پہ جب حملہ ہوا تو وہ ان پہ نہیں تھا، وہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر پہ تھا، جس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے، یا اس سے پہلے جو بے نظیر صاحبہ شہید ہوئی۔ تو خان صاحب پہ جب حملہ ہوا ہے، ظاہر ہے وہ ایک بہت ایکسٹریم سٹیپ تھا۔ اب خان صاحب نے جب یہ بات کی ہے، وہ ایکس پی ایم ہے، ان کو ظاہر ہے اس کی انفارمیشن ہوگی۔ میرے خیال میں جب یہ بات ایکس پی ایم صاحب اور ایکس انٹیریئر منسٹر شیخ صاحب ایکس انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کی طرف سے یہ بات آئی، میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور یا جے آئی ٹی جو بھی ایک مستند فورم ہے، اس کو ان کو الٹا بولا، شیخ رشید صاحب پہ پرچہ کاٹنے کی بجائے ان کو بلانا چاہیے تھا کہ آپ آئیں اور آپ ہمیں وہ چیزیں ہمارے سے شیئر کریں، یا خان صاحب کو وہ جو ہے وہ دعوت دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو زرداری صاحب کو ایک سٹیپ آگے بڑھنا چاہیے کہ بھئی میں ملک کا سابق صدر ہوں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، آپ کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہے آپ وہ شیئر کریں۔ ان کو زیادہ جو ہے سر وہ جس طرح عمران خان صاحب بات کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات رہ جاتی ہے اس کے بعد؟ اچھا چلے سر آگے بڑھتے ہیں سر، وقت کی کمی ہے تو میں سر یہ جاننا چاہوں گی۔ دیکھیں میں آپ میرے خیال میں اپنا پوائنٹ واضح کر گیا ہوں۔ اینڈ ویلکم بیک۔ اگر آپ ہم پروگرام دیکھ رہے تھے تو آپ کو پتا ہوگا کہ وی سڈنلی وینٹ انٹو ڈارکنیس، کیونکہ پاور بریک ڈاؤن کے اثرات ہم پر بھی ہوتے ہیں۔ جی علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی محمد خان صاحب، لاسٹ بات ہو رہی تھی کہ زرداری صاحب صدر ہیں سابق، وہ بیٹھ کے بات کر سکتے تھے، وہ ان کو پرچہ کٹانے کی جگہ، لیکن سر آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ اس طرح سے الزام درنے کے بعد کوئی جگہ نہیں رہ جاتی بات چیت کی؟ نہیں دیکھیں، جگہ تو ہمیشہ رہ جاتی ہے بات چیت کی، سیاست تو نام ہی بات چیت کا ہے اور مسائل کا حل، آخر کو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم سارے دشمن نہیں ہیں، سیاسی اختلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کو ایز این ایکس پریزیڈنٹ جب انہوں نے دیکھا بھی ہے کہ ان کے ملک کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا، تو ایک تو میں ایک چیز ویسے بھی فیل کی ہے کہ جو ہمارا سیاسی کلچر ہے اس میں رواداری مروت تو کچھ بدنام کی رہی نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں یہ 2-3 پروگراموں میں نے یہ بات کی بھی ہے، میں پارٹی کی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا، میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں کہ ایک اسپیکر کسٹوڈین ہوتا ہے ہاؤس کا،
اگر اسپیکر کی سرکردگی میں تمام پارٹیوں کا ایک وفد جا کے سابق وزیر اعظم کا حال پوچھنے چلا جاتا کہ آپ پہ حملہ ہوا ہے اور ہم سب اس حملے کی حد تک اس دہشت گردی کے خلاف آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ چیزیں نہیں ہوتی. فضل الرحمان صاحب کے پارٹی بڑے سینئر آدمی ہیں، مولانا غفور حیدری صاحب پہ 2017-16 میں بھی اٹیک ہوا تھا بلوچستان میں. میں گیا تھا فضل الرحمان صاحب کے پاس. لیکن آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں، لیکن خان صاحب آپ کو یاد ہوگا جب خان صاحب عمران خان صاحب گر گئے تھے، ان کی کمر پہ چوٹ آئی تھی بٹوین دا پولیٹیکل کیمپیننگ، تو نواز شریف صاحب گئے تھے ان سے ملنے کے لیے. تو یہ ان میں رواداری اس زمانے میں گئے تھے اور اس کو سب نے اپریشیٹ کیا تھا. بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، زرداری صاحب کو اس پہ ایک سٹیپ آگے بڑھ کے اپنی ایک صفائی دینی چاہیے تھی کہ بھئی اگر اتنا بڑا الزام میرے پہ کوئی لگا رہا ہے تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ کے پاس کچھ ہے، میری طرف سے ایسا کچھ نہیں، آپ بتائیں کوئی چیز ہے میں آپ کا شک دور کرتا ہوں. اس کا حل کاؤنٹر ایف آئی آرز نہیں ہے. چلیں اوکے، you and I can 2 بجے اٹھا کے چلیں you and I can choose to disagree on this. ٹھیک ہے، میں اس پہ علی خان صاحب یہ بتا دیجیے گا کیونکہ قبل از وقت عمران خان صاحب کو بہت کچھ پتا چل جاتا ہے. وہ کہہ رہے تھے میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا یا ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا وہ کوشش کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ آج جس طرح سے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی بھی ایک سیٹ کے حوالے سے واپس لیے ہیں اور محسن لغاری صاحب اس سیٹ سے لڑیں گے، تو کیا ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن جو ٹیکنیک تھی یا کوئی اسٹریٹجی تھی وہ کامیاب ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرانا ہے، کسی کی فرمائش ہے، آپ سے مطلب کوئی کسی کی فرمائش ہے، کسی کی خواہش ہے کہ کپتان کو باہر کریں، تو پھر میرے خیال میں سیاست کو ختم کریں، پھر کچھ اور کرتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کو اگر آپ سیاست سے باہر کریں گے تو پھر سب کچھ کر سکتے ہیں. سیاست پھر کسی اور نہیں، لیکن ڈسکوالیفائی تو نواز شریف ہوئے لیکن سیاست سے دور تو نہیں ہوئے نا، ابھی بھی فیصلے وہی کرتے ہیں، ان کی پارٹی تو لگا دیں. نہیں، مگر میں کہہ رہی ہوں ڈسکوالیفائی تو نواز شریف بھی ہوتے ہیں، پارٹی ختم تو نہیں ہوئی. میاں صاحب کا سپریم کورٹ میں کیس چلا سر، آپ کا بھی مجھے لگ رہا ہے وہی اینڈ نہ ہو جائے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو پٹیشن واپس کر دی ہے. اسکینڈل تھا جو دنیا میں نکلا تھا، صرف میاں صاحب نہیں، بہت سے لوگ اس کی لپیٹ میں آئے تھے. لیکن اگر آپ نے فرمائشی پروگرام کے تحت عمران خان کو باہر کرنا ہے تو پھر کچھ اور کرتے ہیں، پھر ایمرجنسی لگا دیں. پھر اس کی بات کا شرائی دے رہی ہے ویسے ایمرجنسی کی، کیا سچائی ہے اس میں؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی آپشن ہمارے پاس اس کا ہے. ایک آپشن ہے ثنا بچہ صاحبہ، وہ ہے لیٹس گو ٹورڈز the next election peacefully without causing any trouble to the system. اور ایک الیکشن میں عوام کے پاس کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں تو فیصلہ نہیں ہو پا رہا، وہ دھاندلی کے بند کمروں میں فیصلوں کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. سر بند کمروں کا نتیجہ دیکھ لیں، بلدیاتی انتخابات کا بھی نتیجہ دیکھ لیں کراچی میں. اوکے، علی محمد خان صاحب، that's all the time I have for. Thank you so much for joining us.